غازی ملت، شہنشاہ خطابت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا سبحان وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وخلفائہ وعترتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں تقریر انشاءاللہ اپنے انداز میں کروں گا، لیکن میرے پیارے پیارے سونا بنگال کے آبا سونا اور بنگال اپنے انداز سے تمہیں درود پڑھنا ہے جھوم کے۔ اللہم صلی علی وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں بیر بھوم کے ویروں کو اسلام پور کے اسلام پسندوں کو بدھائی دیتا ہوں۔ اتہاس رچا ہے، لوگ اتہاس گڑھتے ہیں، ہم اتہاس بناتے ہیں۔ یہ محدث اعظم کے کچھ پروانے ایک ہو جاتے ہیں تو مانو سیلاب آتا ہے۔
اشرفی ایک ہو گئے تو ضلع منور ہو گیا. اگر دنیا کا سارا سنی ایک ہو جائے تو ساری دنیا منور ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان محدث اعظم، غازی ملت. کبھی کسی جلسے میں تم نے دیکھا ہے ہمیشہ جگہ آدمی کا انتظار کرتی ہے. جگہ آدمی کو ڈھونڈتی ہے، یہ وہ چلتا ہے، آدمی جگہ ڈھونڈ رہا ہے. یہ اتہاس نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس دھارمک اور آدھیاتمک جلوایو میں دھارمک اور آدھیاتمک وقتہ ہی پروچن کے لیے آیا ہے. دیکھیے ہم نے یہ جگہ ایک بات ادھر دیکھو، کسی کو منع مت کرو، مت بولو. اگر دو بول رہے ہیں تو دو بولے، نہ بولو، چار بولنے لگے. دو بولے تیرے کو اچھا نہیں لگا، تم نے روکا تو چار ہو گئے، تم کو کسی نے روکا تو 10 ہو گئے. مجھے اچھا لگے گا 10 بول رہے. امام صاحب دریا کے کنارے نماز پڑھا رہے تھے، مچھلی کودی تو جو پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، کون چیز کودی ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے نماز میں بولا نہیں جاتا. تو امام نے کہا اللہ کا شکر ہے میں نہیں بولا. ہمیں روکنے میں جماعت ختم ہو گئی. تو اگر کوئی مجبوراً بول رہا ہے تو بولنے دو. کل سے تو پورا بھارت بولے گا. آج ہم بول لیتے ہیں، لیکن روکا مت کرو بولنے والوں کو، کیونکہ روکنے سے آواز بڑھے گی. یہ ایک اتہاس ہے جو دبراج کے راج میں پورا نظر آ رہا ہے، دبراج پور نظر آ رہا ہے. اور دوسرا اتہاس یہ ہے کہ کسی ایک مذہبی اسٹیج پر 3 نسل اکٹھا نہیں ہوئی. یہ وہ اسٹیج ہے جس میں محدث اعظم کا بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، پر پوتا بھی ہے. خانقاہوں میں ہوئے ہیں 3 نسل ایک ساتھ، جلسے میں نہیں. کشمیر سے کنیا کماری تک کسی بھی کانفرنس میں اگر باپ ہے اور بیٹا ہے تو بس، باپ ہے اکیلا بس. ایسا کب ہوا کہ محدث اعظم کا بیٹا ایک نسل، پوتا دوسری نسل، پر پوتا تیسری نسل؟ اس کا مطلب ہے کہ محدث اعظم وہ ذات ہے جس کی نسل فصل کی طرح چل رہی ہے. اور تیسرا اتہاس یہ ہے کہ کوئی بیمار آدمی تقریر نہیں کرتا، دوا کھا کھا کے تقریر نہیں کرتا، آرام کرتا. میں دوا کھا کھا کے بیماری میں تقریر کر رہا ہوں. چوتھا اتہاس یہ ہے کہ ہاتھ پیر میں دکھاوا ہو، پیٹ میں پیڑا ہو، تقریر ہو جائے گی، لیکن اگر سر گھوم رہا ہو
تو تقریر نہیں ہوتی. میرا سر گھوم رہا ہے، میں آپ کو گھما رہا ہوں. یہ 5واں اتہاس ہے. تو ایسے اتہاسک دھارمک آدھیاتمک سبھا میں جنتا جناردن کے سامنے میں نے جس آیت کو پڑھا ہے، میرے بھاشن کا جو شیرشک ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سبحان یہ اللہ کی پرشنسا بھی ہے واہ، اور میرے نبی کی نعت بھی ہے. سبحان اللہ. حمد الہی بھی ہے اور نعت نبی بھی ہے. اگر میں کہوں اللہ اول ہے تو کوئی بحث ہی نہیں. لیکن آئیے غور کرتے ہیں، اگر یہ حمد الہی ہے تو اللہ کی ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. واہ، اللہ کی ذات ہڈن ہے، اوپن ہے، فرسٹ ہے، لاسٹ ہے. تب تو حمد الہی ہے. اور اگر یہی نعت ہے تو نبی میرا اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. میرا نبی پیدا ہوا تو اول ہے، آدم میں گیا تو باطن ہے، بالا ربیع الاول کو ظاہر ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آخر ہے. سبحان اللہ. اب اسی 2-3 شبدوں کو پھیلاؤں گا. هو الاول. How do you say that holy prophet, be peace upon him and his family and followers? How do you say that holy prophet is first creation of Allah Almighty? سب سے پہلی رچنا کیسے کہتے ہو؟ ارے میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ یہ تو انہی نے کہا ہے جو پہلی رچنا ہے. واہ، اول ما خلق اللہ نوری. First of all, which is created by Allah Almighty is my نور. سبحان. سرو پرتھم اللہ نے جس چیز کی رچنا کی ہے وہ میرا نور ہے. سب سے پہلی رچنا، رچیتا کی پہلی رچنا میرا نور ہے. ہمیں نور پر ہم بعد میں وچار کریں گے. یہ سب سے پہلے پر پہلے وچار کریں. یہ سب سے پہلے کا کام مطلب سب سے پہلے. اب سب میں ہے کیا کیا؟ پہلے گناؤ کہ سب میں ہے کیا. جب سب کی گنتی پوری ہو جائے دیکھو اس سے پہلے زمین سے پہلے، زما سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، دھرتی سے پہلے، گگن سے پہلے، آکاش سے پہلے، پاتال سے پہلے، چندرما سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے، گرہوں سے پہلے، گرہ منڈل سے پہلے، وایو منڈل سے پہلے، دریاؤں سے پہلے، صحراؤں سے پہلے، پہاڑوں سے پہلے، سمندروں سے پہلے، کण کण سے پہلے، ہند سے پہلے، سندھ سے پہلے، بنگال سے پہلے، بہار سے پہلے، ہندو سے پہلے، مسلم سے پہلے، سکھ سے پہلے، عیسائی سے پہلے، انسانوں سے پہلے، جانوروں سے پہلے، پشوؤں سے پہلے، پون سے پہلے، گگن سے پہلے، وطن سے پہلے، نبیین سے پہلے، جبرائیل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، اسرائیل سے پہلے، حتی تو یہ کہ آدم سے پہلے، شیش سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، یعقوب سے پہلے، ایوب سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، اسحاق سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ پہلے پہلے پر ہمیں ایک بات یاد آ گئی. پہلے پہلے پر ہمارے یہاں کی چوچا شریف میں اتر پردیش میں بیٹا بعد میں ہوتا ہے، باپ پہلے ہوتا ہے.
ادھر بنگال میں کیا چلتا ہے؟ فیض آباد میں پوتا آباد کو دے دوں، بولو۔
ہاں دیجئے نا. ایک لڑکا کھڑا ہو گیا, دیجئے نا. ہمیں دینا تو تھا. نے کہا بیٹا دے دوں تو تو رکھے گا کہاں؟ بولا گھر میں رکھوں گا. کہا گھر نہ ہو تب. بکس میں رکھ دوں گا. بکس نہ ہو تب. بولا بینک کے لاکر میں رکھ دوں گا. لاکر نہ ہو تب. دینا تو ہے نہیں مجھ کو, تو ہی کہنا نہ ہو تب. کہا گدھیال میں رکھ دوں گا. گدھیال نہ ہو تب. ننھیال میں رکھ دوں گا. ننھیال نہ ہو تب. تو تھوڑا سا سرمائے کے سر جھکا کے بولا سسرال میں رکھ دوں گا. سسرال نہ ہو تب. وہ بھی غصے میں آیا, بولا کسی جگہ رکھ دوں گا دو. میں نے کہا کوئی جگہ نہ ہو تو جب اللہ نے نبی کے نور کو ہر جگہ سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ جگہ ہے ہی نہیں, نور بن گیا, رہا کہاں؟ کعبہ میں ہو نہیں سکتا. کعبہ سے پہلے ہے, آدم سے پہلے ہے, جبریل سے پہلے ہے, جنت سے پہلے ہے, بیکن سے پہلے ہے, حور سے پہلے, ظلمہ سے پہلے, عرش سے پہلے ہے, لو سے پہلے, قلم سے پہلے, وجود سے پہلے, دھرتی سے پہلے, برہمانڈ سے پہلے, وشو سے پہلے, دنیا سے پہلے, دھرتی سے پہلے, مدینہ سے پہلے, مکہ سے پہلے, نبی سے پہلے, رسول سے پہلے, تو ہر جگہ سے پہلے. واہ یہ اللہ تو نے جگہ بعد میں بنایا, نور پہلے. جگہ بعد میں, نور پہلے. یہی بتانا تھا میرے بندو یہ نور ہے, نور. واہ توجہ, یہ نور ہے, نور. اس کو جگہ کی ضرورت نہیں, جگہوں کو اس نور کی ضرورت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم اشرف, غازی ملت, فیضان حضور محدث اعظم. لیکن جو اس مجمع میں بدھ جیوی ہیں وہ کہیں گے بھیا پورا اتر, پورا آنسر, پورا جواب نہیں ملا کہ رکھا کہاں؟ جگہ نہیں تو رکھا کہاں؟ بہت نازک موڑ پہ ہوں میں, ذرا سی زبان پھسلی, ذرا سی زبان پھسلی تو ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی. اب ہم جانتے ہیں باؤنڈری ہماری کتنی ہے. I can't go beyond the limit. I know my limit. ہمیں اپنی سیما معلوم ہے. ہم بے وقوف عورت نہیں ہیں جو شریعت کی کھینچی ہوئی ریکھا کو پار کریں اور پکڑے جائیں. نہ, ہم لیمٹ کے باہر نہیں جاتے. ہمیں آگ نہیں لگوانا ہے. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. ہمارے پاس گھرنا کی کوئی جگہ نہیں ہے, نہ آتنک کی کوئی جگہ ہے, نہ گھرنا کی کوئی جگہ ہے, نہ سنکیرتا کی کوئی جگہ ہے, نہ سمپردائکتا کی کوئی جگہ ہے. یہاں صرف مانوتا کی جگہ ہے. ہمیں اپنی ریکھا معلوم ہے. لیکن ایک بات بتاؤ, جب میں لکیر پار کروں گا تب نہ پھنسوں گا, تب نہ فتوا لگے گا. میں لکیر پار نہ کروں, تم سمجھ جاؤ. جتنا کہنے میں حرج نہ ہو اتنا میں کہوں, باقی سمجھ جاؤ. دیکھو, اللہ نے سب سے پہلے نور بنایا, کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں تو رکھا کہاں؟ ہاں کہاں رکھا؟ ابے بنانے والا تو ہے. واہ
کچھ تم بھی سمجھا کرو، کل میں بولوں؟ ارے بنانے والا تو ہے، بنانے والے نے نور بنایا اور بنا کر قرب خاص میں رکھا، اپنے پاس میں رکھا، جگہ کی ضرورت نہ۔ اے رسول تمہارے نور کو دیکھیں، کتنے لوگ دماغ سے سنتے ہو، کتنے دل سے۔ میں یہ گائیڈ جو دے رہا ہوں، یہ جو میں اس وقت بھوجن دے رہا ہوں شبدوں کے مادھیم سے، وہ تمہارے دل کو دے رہا ہوں، تمہارے عشق کو دے رہا ہوں، تمہارے پریم کی بھٹی میں آگ لگانا چاہتا ہوں۔ اے رسول تمہارے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا اور بنا کر اپنے قریب رکھا، اپنے قریب رکھا کہ بنا کر میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو۔ یہی تو پیار ہے، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو۔ یہی تو تعلق ہے، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو۔ یہی تو میری مرضی ہے، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، اور ہماری اس دیکھنے کو کوئی نہ دیکھے۔ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو۔ یہی تو میری رضا ہے، میں تمہیں دیکھوں تو مجھے۔ اے محبوب، توجہ، اے محبوب تم مجھ کو اپنی طبیعت سے دیکھتے رہو، طبیعت سے دیکھتے رہو، اور میں تم کو اپنی مشیت سے دیکھتا رہوں۔ نعرہ تکبیر۔ اسٹیج سے تو نعرہ لگاؤ مت، جس کو لگانا ہے میدان سے آواز۔ مولانا حمید رضا صاحب رفاقتی مجھے معاف فرمائیے، خالی اسٹیج پر ہی رسول کے غلاموں کا مجمع نہیں ہے، اس میں نہ جانے کتنے دیوانے ہیں جن کا سینہ مدینہ بنا ہوا ہے۔ اور اگر پبلک گانا نہ لگاوے، خالی اسٹیج سے لگے تو صبح ہوگا، فکسنگ ہے۔ تو جب کرکٹ میں فکسنگ نہیں چل سکتی تو یہاں بھی فکسنگ نہیں چلے گی۔ حالانکہ آپ محبت سے لگاتے، کوئی فکسنگ نہیں ہے، لیکن وہ بات اور ہے، کنارے سے آواز آئے تو اور ہے، اور دریا موجیں مارے تو اور ہے۔ دیکھو اور کلیئر کروں، اللہ نے جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا، نتھنگ واز کریٹڈ بائی اللہ، اس سرومان شکتیمان نراکار اننت اسیمت پالنہار نے، اس رچیتا نے جب کوئی رچنا نہیں کی تھی، کوئی رچنا نہیں کی تھی، تب اللہ ہی اللہ، کیول اللہ، اونلی اللہ، دوسرا نہ تھا۔ اور جب نور محمدی بنا، تیسرا نہ تھا، تیسرا نہ تھا، بنانے والا خدا بننے والا نور تیسرا ہے ہی نہیں، تیسرے کو بولنے کا کوئی رائٹ نہیں، تیسرے کو کچھ کہنے کا ادھیکار نہیں۔ اللہ دے رہا ہے، نور لے رہا ہے، اللہ چمکا رہا ہے، نور چمکا رہا ہے، اللہ بے حساب دے رہا ہے، رسول اللہ بے حساب لے رہے، اور یہ جماعت کا ملا بیٹھ کے حساب لکھ رہا ہے۔ اللہ کا حساب ملا لے رہا ہے، جب مرے گا تو اللہ اس ملا کا حساب لے رہا ہے۔ کوئی تیسرا تھا جب نور بنا، ایک شبھ اوسر اور ہے جب تیسرا نہ تھا۔ ایک موقع تو یہ ہے کہ جب نور بنا، اللہ نے نور بنایا، کیا بنایا؟ کوئی تیسرا تھا، کوئی تیسرا تھا،
تو ایک موقع تو یہ ہے جب اللہ نے نور بنایا، تیسرا نہ تھا، اور دوسرا موقع یہ ہے کہ معراج کی رات جب لامکان میں بلایا، کوئی تیسرا نہ تھا، بلایا تو لامکان میں کوئی تیسرا نہ تھا، ہاں ایک ساتھ میں تھے، سدرا پہ پہنچتے ہی بولے سرکار آپ جاؤ، بال برابری میں بڑھوں گا، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے، I will be burned, I will be burned, I will lose my existence، میں جل جاؤں گا، تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے۔ اچھا، جبریل امین رک گئے، نبی چل دیے۔ اب یہاں سے جبریل کا عقیدہ سمجھو، جبریل امین معصوم ہے، معاملہ کچھل صاحب بریلی کا نہیں ہے، مولانا بدایوں کا بھی نہیں ہے، بغداد و اجمیر کا نہیں ہے، ان سب سے پہلے ہیں جبریل، فرشتوں کے سردار ہیں جبریل، معصوم اعظم ہے ملائکہ میں جبریل، نبیوں کی مدد کرتے رہے جبریل، وحی الہی لاتے رہے جبریل، کتابیں رب کی پہنچاتے رہے رسولوں کے پاس جبرائیل۔ ایسے کا عقیدہ کیا ہے؟ اے رسول تم جاؤ، میں ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ عقیدہ دیکھ، جبریل کا عقیدہ دیکھ، اے رسول میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، اور اے رسول میں آپ کو روکوں گا نہیں، آپ میری طرح نہیں ہیں۔ اب اور کلیئر کر دوں، اے نبی کیسے چلوں، میں کیسے چلوں، میں آپ کی طرح نہیں ہوں، اور کیسے روکوں، کیسے آپ کو روکوں، آپ میری طرح نہیں ہیں۔ تو خود کو نبی کی طرح نہ سمجھنا، نبی کو اپنی طرح نہ سمجھنا، یہ عقیدہ ہے جبریل امین کا، اور جو عقیدہ ہے جبریل امین کا وہی عقیدہ ہے سارے مومنین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اگر بنگال میں کوئی سنی بولے رسول ہماری طرح نہیں ہے، بیر بھوم میں بولا رسول ہماری طرح نہیں ہے، انڈال میں کہا رسول ہماری طرح نہیں ہے، تو دور سے بریلوی ہے۔ مرشد آباد میں بولا رسول ہماری طرح نہیں ہے، وہ بیچارہ بریلی گیا ہی نہیں، مرشد آباد میں پیدا ہوا، بنگلہ بولتا رہا، اردو آتی نہیں، وہ بھی بریلوی ہے۔ ہمیں حق تو یہ ہے کہ امریکہ میں کوئی کہے رسول ہماری طرح نہیں تو اس امریکن کو بھی بولتے ہیں بریلوی۔ اچھا، جو رسول کو اپنی طرح نہ مانے وہ بریلوی ہے، تو جبریل امین بھی رسول کو اپنی طرح نہیں مانتے، تو حضرت جبریل بھی، میں ان کو بریلوی نہیں کہہ سکتا، کہاں جبریل کہاں بریلی؟ جبریل کے وجود میں صرف معصومیت ہے، اور بریلی ایک شہر ہے جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھرے ہیں۔ کیسے میں مثال دے دوں؟ جب دنیا میں کچھوچا بریلی کا وجود نہیں تھا تب سے جبریل امین ہے، جبریل امین کی عظمتوں کو علماء جانتے ہیں، جبریل امین کی ایک دعا سے ہزاروں بریلی بن سکتا ہے۔ کہاں جبریل امین؟ مگر امام احمد رضا تم پر سنیوں کا بچہ بچہ قربان، تم نے سنیوں کو وہی عقیدہ دیا جو جبریل کا عقیدہ ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا تو تیسرا نہیں تھا، لامکاں میں بلایا تو تیسرا نہیں تھا. یہ لامکاں میں بلایا سنا ہے نا بھائی؟ لامکاں لفظ سنا ہے نا؟ کچھ تبھی سمجھ میں آیا واٹ از لامکاں. لامکاں ہے کیا؟ میں تو جب تک ہندی کی چندی اور اردو کی سردو نہ ہو جائے، پنیا پھاڑ کلیئر کٹ. لامکان یہ عربی بھاشا کا شبد ہے. لا مانے نہیں اور مکان مانے گھر ہے، مکان کے مانے جگہ ہے، استھان. تو لامکان استھان وہین، پلیس لیس. I mean no place. لامکان no place. اور کیا کہہ رہے ہیں علماء کرام؟ our beloved prophet entered into no place. میرے نبی نہیں جگہ تک گئے. اب وہ جگہ ہی نہیں اور جگہ نہیں میں گئے. My family doctor visited my residence to check my physical position. He advised me, Hashmi Miya, every night you deliver your speech is not good for your health. 1 hour is enough. But morning walk, very, very useful and fruitful for your health. According to his medical advice, after performing Fajr, I started morning walk and I was going on the road. A murid came to me and asked, Hazrat, where are you going? I replied, I am going to no place. Is it satisfactory answer for him? ڈاکٹر نے کہا صبح صبح ٹہلا کرو. میں صبح ٹہلنے نکلا، مرید راستے میں ملا. بولا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ میں بولا نہیں، جگہ تک جا رہا ہوں. کچھ اس کے پلے پڑے گا؟ تو میرا نبی جب جا رہا ہے تو علماء سے کہاں تک گئے؟ نہیں، جگہ تک گئے، لامکان تک گئے. ابے جگہ کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ مکہ سے چلے جگہ کا نام بتایا، مسجد حرام سے چلے جگہ کا نام بتایا، راستے میں بتایا، مسجد اقصی پہنچے وہاں جگہ کا نام بتایا، ہوا میں گئے، فضا میں گئے، سما میں گئے، اپنے جگہ کا نام بتایا، آسمان گن گن کر کے بتایا کہ ساتوں آسمان سے گئے، اپنے جگہ کا نام بتایا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک گئے، وہ اپنے جگہ کا نام بتایا. اس کے بعد کہتے لامکان، نو پلیس، استھان وہین، پلیس لیس، جگہ نہیں. کہا ہاشمی سمجھا کرو، رسول پاک نے خدا کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. رسول پاک نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو اللہ مکان سے پاک ہے. کیا؟ اللہ مکان سے پاک ہے. بندے کا مکان ہے، مولا کا نہیں. انسانوں کے لیے مکان ہے، خدا کا مکان نہیں. مکان سیمت ہے، خدا سیمت ہے. مکان لمیٹڈ ہے، خدا انلمیٹڈ ہے. مکان کا آکار ہے، خدا نراکار ہے. اس لیے لامکان کہا ہے تاکہ خدا کی ذات پر اٹیک نہ ہو. احتیاط ہے، بیان میں احتیاط ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ لامکان ہے، تو خدا کی ذات کو لامکان کہا. لامکان، خدا کی شان دیکھ کے لامکان کہا.
خدا کی صفت دیکھ کے لامکاں کہا. اے خدا کی شان کو دیکھ کر لامکاں کہنے والوں، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی سوچا، توجہ، کہ اسی لامکاں میں نبی بھی ہے؟ توجہ، اسی لامکاں میں نبی بھی ہے. تو جب تک اللہ جانے کب تک، جب تک میرا نبی لامکاں میں رہا، خود نبی کیا تھے؟ اس کا جواب میں آپ کو اپنے دارالعلوم اشرفیہ رضویہ کے اساتذہ سے دلواؤں، جس کا گولڈن جبلی منا رہے ہو. اس کا جواب مدرسہ دے گا کہ سن، اللہ نے سب سے پہلے رسول کو مکان میں پیدا کیا. مکان میں، اے نبی میں تم کو مکان میں پیدا کروں گا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. آمنہ کے پیٹ میں رکھوں گا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. ابو طالب کی انگلی پکڑواؤں گا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. حلیمہ کا دودھ بھی بولتے ہو. واہ سبحان اللہ. تو میں تھوڑی چاہوں گا کہ اسٹیج جو ہے قبرستان بن جائے. مجھے بھی حضرت حسان کے جو منصبی جانشین ہے ان کا بھی کلام سننا، جو شورائے کلام آپ کو بھی سننا ہے، مجھے بھی. ایسا موقع ملتا کہاں ہے؟ یہی تو بڑھیا موقع ہے. صرف اللہ کے رسول کی تعریف سننے کا بہترین موقع ہے. واہ. نہ داہنی طرف ٹی وی ہے، نہ بائیں طرف بینی ہے. پورا فوکس جو ہے وہ شورائے کرام پہ رہے گا. وہ الاول. ایک بات بولوں، میرا نبی اول. بے شک. رچنا میں بھی اول ہے، نبی ہونے میں بھی اول ہے. اور یہ راز خود میرے نبی نے کھولا. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. I was prophet. کب؟ Adam was between water and soil. مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، میں اس سے پہلے نبی. ایک بات بتائیے، دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ Who is the first man of the world? آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر تشریف لائے تو ساتھ میں کیا لائے؟ نور محمدی ساتھ میں. کیونکہ ابھی آدم کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ نور ٹرانسفر ہو جائے. آدم علیہ السلام نے گھاٹے کا سودا نہیں ملا، اور نفع میں رہے. جنت چھوڑا، وجہ جنت ساتھ میں ہے. وجہ وجود جنت نور محمدی ہے. نور لے کر آئے. تو آدم کے جسم میں نور. آدم نے اس دھرتی پر جو قدم رکھا، پہلے کہاں رکھا؟ اس دھرتی کا نام ہے ہندوستان. سبحان اللہ. تو آدم کا قدم کا پہلا نشان اسی سے ابھر گیا ہندوستان. کیوں نہ کہوں میرا دیش ہے مہان. نور محمدی، قدم آدم، دھرتی کو اگر ایک ساتھ چھو
چھوتے ہیں تو وہ ہندوستان کی زمین ہے. کاشی سے پہلے، ایودھیا سے پہلے، کعبہ سے پہلے، مدینہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، باہر سے پہلے اگر آدم کے چرنوں کا پرتاپ کسی کے شیرش کو چھوتا ہے تو وہ ہندوستان ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب گمراہی کے دلدل میں دھنس گئے مگر ہندوستان میں احمد رضا کا جھنڈا لہرا رہا ہے. وہاں پہ عثمان غنی کی قبر کی عزت نہیں ہے مگر یہاں خواجہ خواجگان ہندل ولی غریب نواز پر چادروں کا انبار لگا ہوا ہے، پھولوں کی برسات ہو رہی ہے، عاشقوں کا ہجوم لگا ہوا. یہ حضرت آدم کے قدم کی برکت ہے، کی رحمت ہی رحمت ہے. میں کیوں نہ کہوں میرا ملک مہان ہے کیونکہ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے. آدم کے قدم سے جو رونق ملی وہ غریب نواز کے جھنڈے سے اور لہرا اٹھا. آپ تو پہلا آدمی آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدمی ہے؟ بولو بھائی، کوئی بشر ہے؟ آدم سے پہلے کوئی مرد؟ آدم سے پہلے کوئی انسان؟ آدم سے پہلے کوئی منشیہ ہے؟ اور حضور کہتے ہیں میں آدم سے پہلے. آدم سے پہلے تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ منشیتا سے پہلے، جو آدم سے پہلے بشریت سے پہلے. جو بشریت سے پہلے ہوگا بشر کیسے ہوگا؟ جو آدمیت سے پہلے ہوگا آدمی کیسے ہوگا؟ جو انسانیت سے پہلے ہوگا انسان کیسے ہوگا؟ اب ایک بات کہہ کے نکل جاؤں، اس سے ثابت ہو گیا میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. سبحان اللہ. توجہ چاہوں گا، بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے. اب بنگال کے بدھ جیویوں، عاشقوں، مدینہ کے پروانوں، دھیان سے سنو کہ حکم نبوت کے لیے، نبی ہونے کے لیے بشریت ضروری نہیں. توجہ چاہوں گا، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے. حضور غازی ملت. تو سب سے پہلے نور بنا اور نور کے بعد سب بنا. اللہ نے سب سے پہلے نور بنایا. بہت اچھا کیا جو اللہ نے سب سے پہلے نور بنایا، بہت بڑھیا ہوا. پوچھو کہا ہے؟ ہمیں جو بعد میں آتا ہے نا، بعد میں جو آتا ہے اس پر پہلے والوں کا احسان لگ جاتا. ایک مرتبہ رفاقتی صاحب، میں نے شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین مفسر تفسیر اشرفی مدنی میاں صاحب قبلہ کا ایک مرتبہ میں نے ہاتھ چوما تو میرا مرید مجھے کنارے لے گیا، بولا یہ مدنی میاں کے ابا کون ہے؟ جو آپ کے ابا ہے. میں نے کہا ہاں، ہم دونوں کے باپ ایک ہے. اماں؟ کہا اماں بھی ایک ہے. میں کہا سن، پیر بھی ایک ہے. تب کہے تو آپ نے چوما جب لیول میں معاملہ ہے برابر میں تو کہے تو چوما. میں نے کہا اسی لیے چوما میں باندھ گئی. سبحان اللہ. مدنی میاں پہلے والا کیسا ہم تو لگتا ہی ہے. بابا بھائی چھوٹے بھائی پہ گود لے لیا وہی اچھا ہے، انگلی پکڑا کے تلایا وہ بھی اچھا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ دبراج پور کا ایک آدمی تھا نہیں کوئی مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ڈھونڈنے لگنا. دبراج
وہ آدمی تھا، اس کو بنارس کا لنگڑا ملا، لنگڑا آم، اور وہ بھی بنارس کی ندیاں پر، کاشی کے ادھر رام نگر کی باغ کا لنگڑا۔ ارے اس نے دھویا، دبایا، گھلایا، منہ کھولا، منہ لگایا، بیچ سے دبایا، رس باہر آیا، گٹاگٹ لیل گیا۔ جب سارا رس ختم ہو گیا گٹھلی باہر۔ آم بڑھیا تھا، نیت بدل گئی، دروازے کے سامنے گڈھا کیا، گٹھلی ڈالا، کھاد ڈالا، پانی ڈالا، سعودی عربیہ سے ویزا آ گیا، یہاں سے کلکتہ گیا، دبئی ہوتے ہوئے سعودیہ چلا گیا، 15 سال کے بعد آیا۔ کب تک وہ گٹھلی سے پودا، پودا سے پیڑ، اور پیڑ سے شاخیں، اور شاخوں سے پھول، پھول سے بول، اور بول سے پورا آم بن گیا۔ آم کی فصل تھی، وہ آیا کلکتہ ایئرپورٹ پر، دمدم ایئرپورٹ پہ اترا، باہر جیسے ہی نکلا ٹیکسی نے اڑا دیا، سیدھے ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی، لنگڑاتے ہوئے دوبارہ پور آیا۔ لنگڑے آم کی فصل جوانی کی ہے، لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا، آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا اس کے منہ میں پانی تھا۔ 15 سال کا ترسا ہوا، بولا یہ وہی آم ہے؟ بیٹے نے کہا یہ وہی آم ہے۔ آپ لگا کہ بیٹا اس پر میرا احسان ہے۔ بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابا 15 سال بعد آئے ہو، سارا آم کھائی جاؤ، پرواہ نہیں، احسان تو بولنا مت۔ گٹھلی دبائی کے نکل گئے، احسان تو میرا ہے، میں نے دھیان نہ دیا ہوتا تو گائے بیل بھینس گورو اسے کھا گئے ہو، احسان میرا ہے۔ تب تک ہوا نے کہا چپ، بڑا احسان جتانے والا، خالی پانی ڈال دیا تیرا احسان ہو گیا؟ تو فجر میں اٹھتا بھی نہیں تھا، نسیم سحری بن کر، صبح کی پرویا کا روپ لے کر، ممتا کی گود میں لے کے میں نے اسے جھلایا ہے، ہواؤں کی لوری دیا ہے، تب اسے جیون کی تازگی ملی۔ احسان میرا ہے، پون بولی احسان میرا ہے۔ تب تک سورج بولا چپ، بڑا احسان جتانے والا، اے پون، نہ تیرے اوپر مجھے بھروسہ ہے پون۔ دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں اشارہ، اے پون، نہ تجھ پہ مجھے وشواس ہے پون، نہ تیرے پتر پہ، کہاں کب چلی جائے کیا پتا، کبھی نرم کبھی گرم کبھی ٹھنڈی، تیرے اوپر میرا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی تو کشمیر میں ہے، کبھی پاکستان گھس جاتی ہے، کبھی افغانستان۔ ذرا سا پیڑ کو تو نے ہلا دیا تو تیرا احسان ہو گیا۔ باٹنی کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ سورج کی کرنوں سے ہی پیڑوں کو کلوروفل ملتا ہے۔ بنسپت وگیان کے ودیارتھیوں کو پتا ہوگا کہ جب سورج نکلتا ہے تو پیڑوں سے آکسیجن باہر ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لیتے ہیں،
اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پیڑوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر ہوتی ہے اور آکسیجن اندر لیتے ہیں. یہ ان کی شوشن کریا، یہ ریسپریشن آف ٹریز، یہ پیڑوں کا سانس لینا ہے. سورج بولا میں نہ ہوتا، میری کرنیں نہ ہوتی، انہیں ہریالی نہیں ملتی ہے، سانس نہیں لے پاتے، سوکھ جاتے، جھرائے جاتے، مر جاتے. احسان میرا ہے. تب تک نیچے سے زمین بولی شٹ اپ، بڑا احسان جتانے والا. اگر میں نے نیچے سے کھاد نہ دیا ہوتا، پانی نہ دیا ہوتا، مٹی نہ دیا ہوتا، اوپر سے لائٹ مار کے کیا کر لیتا؟ احسان میرا ہے. تب تک وہ پیڑ ہلا. یہ اللہ مجھ کو جڑ سے اکھاڑ دے، اتنا احسان نہ لاد. ہنستے ہنستے اس مثال سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ پہلے والے بعد والے پہ احسان جتا رہے ہیں. پیڑ بعد میں ابا پہلے، پیڑ بعد میں بیٹا پہلے، پیڑ بعد میں ہوا پہلے، پیڑ بعد میں سورج پہلے، پیڑ بعد میں پانی پہلے، پیڑ بعد میں مٹی پہلے، پیڑ بعد میں کھاد پہلے. تو پہلے والے بعد والے پہ احسان جتا رہے. اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ زمین اپنا احسان نہ جتائے، آسمان اپنا احسان نہ جتائے، سورج اپنا احسان نہ جتائے، چاند اپنا احسان نہ جتائے، ہوا اپنا احسان نہ جتائے. اے میرے پیغمبر، کائنات کا تم پر کوئی احسان نہیں، تمہارے نور کا پوری دنیا پر احسان. مائک لے کے ابھی مائک ہٹا نا، گلے سے لگا. اچھا آپ ذرا غور کریں. جب یہ ساری دنیا نور کے لیے بنی، نور نہ ہوتا دھرتی نہ ہوتی، نور نہ ہوتا آکاش نہ ہوتا، نور نہ ہوتا. تو رسول کو پیدا ہونا تھا، اس سے پہلے زمین بنائی ہوئی. کیا سواگت ہے. اے رسول، آپ پیدا بعد میں ہوں گے، پہلے آپ کے لیے فرض بنا دیا جائے، آسمان کا سامیانہ لگایا جائے، ستاروں کے چراغ جلائے جائے، چاند سورج کے بلب لگائے جائے، خوب چمکے، آبشاروں سے نغمے جاری ہوں، سمندر سے لہریں مارے، دریا میں تڑاوٹ ہو، پہاڑوں میں بلندی ہو، ندیوں میں گہرائی ہو. اے رسول، یہ سب تمہارے ہی ہے. تمہاری میلاد، میرا ادیش تمہیں پیدا کرنا تھا، تمہارا میلاد میرا ٹارگٹ تھا. اس لیے میں نے تمہارے میلاد کے لیے زمین بنایا، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند. تو یہ زمین میلادی ہے، توجہ، آسمان میلادی ہے، چاند سورج میلادی ہے. اب جن لوگوں کو میلاد سے الجھن ہوتی ہے وہ میلادی دھرتی چھوڑ دیں، میلادی سورج سے روشنی نہ لیں، میلادی ہوا میں سانس نہ لیں. سانس لیتے ہو مصطفیٰ کے صدقے کا اور نام لیتے ہو نجد کا. آپ اور آگے بڑھ کر کے سوچیے. تو یہ ساری کائنات، تقریر روکیے مت. آپ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تقریر میں ڈسٹرب کریں، نہ قدم نہیں چومیں گے. آنکھوں میں اگر دم نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے کیا کر لو گے؟ درشن آنکھوں سے کرتے ہیں، انگلیوں سے نہیں کرتے. یہ ہاتھ روٹی کمانے کے لیے ہے، پیار کرنے کے لیے نہیں. پیار کرنے کے لیے دل بنایا گیا اور دل کا راستہ آنکھ ہے. خدا نہ سمجھے، مرد بناؤں گا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے. اے محبوب، تمہارے پیٹ پر پتھر باندھنے دوں گا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. دندان مبارک شہید ہونے دوں گا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. تم کو بے فاقہ کرواؤں گا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. نماز میں سجدہ کرواؤں گا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں. پیر میں سوجن آنے
حبیب میں نے تم کو مکان میں اس لیے پیدا کیا کہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں، اور لامکان میں اس لیے بلایا کہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں اپنے فرسٹ. یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ صبح تک بولتے رہو. واہ سبحان اللہ. تو میں تھوڑی چاہوں گا کہ اسٹیج جو ہے قبرستان بن جائے. مجھے بھی حضرت حسان کے جو منصبی جانشین ہے ان کا بھی کلام سننا، جو شورائے کلام آپ کو بھی سننا ہے، مجھے بھی. ایسا موقع ملتا کہاں ہے؟ یہی تو بڑھیا موقع ہے. صرف اللہ کے رسول کی تعریف سننے کا بہترین موقع ہے. واہ. نہ داہنی طرف ٹی وی ہے نہ بائیں طرف بیوی ہے. پورا فوکس جو ہے وہ شورائے کرام پہ رہے گا. وہ اللہ ہوا. ایک بات بولوں، میرا نبی اول. بے شک. رچنا میں بھی اول ہے، نبی ہونے میں بھی اول ہے. اور یہ راز خود میرے نبی نے کھولا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. I was prophet. Adam was between water and soil. مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، میں اس سے پہلے نبی. ایک بات بتائیے، دنیا کا پہلا آدمی کون ہے؟ Who is the first man of the world? آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر تشریف لائے تو ساتھ میں کیا لائے؟ نور محمدی ساتھ میں. کیونکہ ابھی آدم کا کوئی بیٹا نہیں ہے کہ نور ٹرانسفر ہو جائے. آدم علیہ السلام نے گھاٹے کا سودا نہیں ملا، اور نفع میں رہے. جنت چھوڑا، وجہ جنت ساتھ میں ہے. وجہ وجود جنت نور محمدی ہے. نور لے کر آئے تو آدم کے جسم میں نور. آدم نے اس دھرتی پر جو قدم رکھا پہلے کہاں رکھا؟ اس دھرتی کا نام ہے ہندوستان. سبحان اللہ. تو آدم کا قدم کا پہلا نشان اسی سے ابھر گیا ہندوستان. کیوں نہ کہوں میرا دیش ہے مہان. نور محمدی قدم آدم دھرتی کو اگر ایک ساتھ چھوتے ہیں تو وہ ہندوستان کی زمین ہے. کاشی سے پہلے، اجودھیا سے پہلے، کعبہ سے پہلے، مدینہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، باہر سے پہلے اگر آدم کے چرنوں کا پرتاپ کسی کے شیرش کو چھوتا ہے تو وہ ہندوستان ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب گمراہی کے دلدل میں دھس گئے، مگر ہندوستان میں احمد رضا کا
یہ حضرت آدم کے قدم کی برکت ہے، کی رحمت ہی رحمت ہے۔ میں کیوں نہ کہوں میرا ملک مہان ہے، کیونکہ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے۔ آدم کے قدم سے جو رونق ملی وہ غریب نواز کے جھنڈے سے اور لہرا اٹھا۔ آپ تو پہلا آدمی آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی آدمی ہے؟ بولو بھائی، کوئی بشر ہے؟ آدم سے پہلے کوئی مرد؟ آدم سے پہلے کوئی انسان؟ آدم سے پہلے کوئی منوشیہ ہے؟ اور حضور کہتے ہیں میں آدم سے پہلے، آدم سے پہلے۔ تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے، جو آدم سے پہلے وہ منوشیتا سے پہلے، جو آدم سے پہلے بشریت سے پہلے، جو بشریت سے پہلے ہوگا بشر کیسے ہوگا؟ جو آدمیت سے پہلے ہوگا آدمی کیسے ہوگا؟ جو انسانیت سے پہلے ہوگا انسان کیسے ہوگا؟ اب ایک بات کہہ کے نکل جاؤں، اس سے ثابت ہو گیا میرا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے۔ سبحان اللہ! توجہ چاہوں گا، بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے۔ اب بنگال کے بدھ جیویوں، عاشقوں، مدینہ کے پروانوں، دھیان سے سنو کہ حکم نبوت کے لیے، نبی ہونے کے لیے بشریت ضروری نہیں۔ توجہ چاہوں گا، حکم نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ حضور غازی ملت! تو سب سے پہلے نور بنا اور نور کے بعد سب بنا۔ اللہ نے سب سے پہلے نور بنایا، بہت اچھا کیا جو اللہ نے سب سے پہلے نور بنایا، بہت بڑھیا ہوا۔ پوچھو کہا ہے؟ ہمیں جو بعد میں آتا ہے نا، بعد میں جو آتا ہے اس پر پہلے والوں کا احسان لگ جاتا۔ ایک مرتبہ رفاقتی صاحب، میں نے شیخ الاسلام والمسلمین رئیس المحققین مفسر تفسیر اشرفی مدنی میاں صاحب قبلہ کا ایک مرتبہ میں نے ہاتھ چوما تو میرا مرید مجھے کنارے لے گیا، بولا کہ مدنی میاں کے ابا کون ہے؟ جو آپ کے ابا ہے۔ میں نے کہا ہاں، ہم دونوں کے باپ ایک ہے۔ اماں؟ میں کہا اماں بھی ایک ہے۔ میں کہا سن، پیر بھی ایک ہے۔ تب کہے تو آپ نے چوما جب لیول میں معاملہ ہے، برابر میں تو کہے تو چوما، میں نے کہا اسی لیے چوما میں بات میں۔ سبحان اللہ! مدنی میاں پہلے والا کا احسان تو لگتا ہی ہے۔ ہاں بھائی، چھوٹے بھائی پہ گود لے لیا وہی احسان ہے، انگلی پکڑا کے چلایا وہ بھی احسان ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ دبراج پور کا ایک آدمی تھا نہیں کوئی، مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ڈھونڈنے لگنا دبراج پور۔ وہ آدمی تھا، اس کو بنارس کا لنگڑا ملا، لنگڑا آم، اور وہ بھی بنارس کی ندیاں پر، کاشی کے ادھر رام نگر کی باغ کا لنگڑا۔ ارے اس نے دھویا، دبایا، گھلایا، منہ کھولا، منہ لگایا، بیچ سے دبایا، رس باہر آیا، گٹاگٹ لیل گیا۔ جب سارا رس ختم ہو گیا گٹھلی باہر،
آم بڑھیا تھا، نیت بدل گئی، دروازے کے سامنے گڈھا کیا، گٹھلی ڈالا، کھاد ڈالا، پانی ڈالا، سعودی عربیہ سے ویزا آ گیا، یہاں سے کلکتہ گیا، دبئی ہوتے ہوئے سعودیہ چلا گیا، 15 سال کے بعد آیا، تب تک وہ گٹھلی سے پودا، پودا سے پیڑ، اور پیڑ سے شاخیں، اور شاخوں سے پھول، اور پھول سے بور، اور بور سے پورا آم بن گیا، آم کی فصل تھی، وہ آیا کلکتہ ایئرپورٹ پر، دمدم ایئرپورٹ پہ اترا، باہر جیسے ہی نکلا ٹیکسی نے اڑا دیا، سیدھے ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا، نیتا جی سبھاش چندر بوس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی، لنگڑاتے ہوئے دوبارہ پور آیا، لنگڑے آم کی فصل جوانی کے ہے، لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا، آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا اس کے منہ میں پانی تھا، 15 سال کا ترسا ہوا، بولا یہ وہی آم ہے؟ بیٹے نے کہا یہ وہی آم ہے، آپ لگا کہ بیٹا اس پر میرا احسان ہے، بیٹے نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابا 15 سال بعد آئے ہو، سارا آم کھائی جاؤ، پرواہ نہیں، احسان تو بولنا مت، گٹھلی دبائی کے نکل گئے، احسان تو میرا ہے، میں نے دھیان نہ دیا ہوتا تو گائے بیل بھینس گورو اسے کھا گئے ہو، احسان میرا ہے۔ تب تک ہوا نے کہا چپ، بڑا احسان جتانے والا، خالی پانی ڈال دیا تیرا احسان ہو گیا؟ تو فجر میں اٹھتا بھی نہیں تھا، نسیم سحری بن کر، صبح کی پرویا کا روپ لے کر، ممتا کی گود میں لے کے میں نے اسے جھلایا ہے، ہواؤں کی لوری دیا ہے، تب اسے جیون کی تازگی ملی، احسان میرا ہے، پون بولی احسان میرا ہے، تب تک سورج بولا چپ، بڑا احسان جتانے والا، اے پون نہ تیرے اوپر مجھے بھروسہ ہے پون، دیکھیں کتنے لوگ سمجھتے ہیں اشارہ، اے پون نہ تجھ پہ مجھے وشواس ہے پون، نہ تیرے پتر پہ، کہاں کب چلی جائے کیا پتا، کبھی نرم کبھی گرم کبھی ٹھنڈی، تیرے اوپر میرا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی تو کشمیر میں ہے، کبھی پاکستان گھس جاتی ہے، کبھی افغانستان، ذرا سا پیڑ کو تو نے ہلا دیا تو تیرا احسان ہو گیا۔ باٹنی کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ سورج کی کرنوں سے ہی پیڑوں کو کلوروفل ملتا ہے، بنسپتی وگیان کے ودیارتھیوں کو پتا ہوگا کہ جب سورج نکلتا ہے تو پیڑوں سے آکسیجن باہر ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لیتے ہیں، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو پیڑوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر ہوتی ہے اور آکسیجن اندر لیتے ہیں، یہ ان کی شوشن کریا، یہ ریسپریشن آف ٹریز، یہ پیڑوں کا سانس لینا ہے۔ سورج بولا میں نہ ہوتا، میری کرنیں نہ ہوتی، انہیں ہریالی نہیں ملتی ہے، سانس نہیں لے پاتے، سوکھ جاتے، جھرائی جاتے، مر جاتے، احسان میرا ہے۔ تب تک نیچے سے زمین بولی شٹ اپ، بڑا احسان جتانے والا، اگر میں نے نیچے سے کھاد نہ دیا ہوتا، پانی نہ دیا ہوتا، مٹی نہ دیا ہوتا، اوپر سے لائٹ مار کے کیا کر لیتا، احسان میرا ہے۔ تب تک وہ پیڑ ہلا، یہ اللہ مجھ کو جڑ سے اکھاڑ دے، اتنا احسان نہ لاگ۔ ہنستے ہنستے اس مثال سے آپ نے کیا سمجھا؟
یہ پہلے والے بعد والے پہ احسان جتا رہے ہیں. پیڑ باغ میں ابا پہلے، پیڑ باغ میں بیٹا پہلے، پیڑ باغ میں ہوا پہلے، پیڑ باغ میں سورج پہلے، پیڑ باغ میں پانی پہلے، پیڑ باغ میں مٹی پہلے، پیڑ باغ میں کھاد پہلے. تو پہلے والے بعد والے پہ احسان جتا رہے. اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ زمین اپنا احسان نہ جتائے، آسمان اپنا احسان نہ جتائے، سورج اپنا احسان نہ جتائے، چاند اپنا احسان نہ جتائے، ہوا اپنا احسان نہ جتائے. اے میرے پیغمبر، کائنات کا تم پر کوئی احسان نہیں، تمہارے نور کا پوری دنیا پر احسان. مائک ہٹا نا، گلے سے لگا. اچھا آپ ذرا غور کریں. کب یہ ساری دنیا نور کے لیے بنی. نور نہ ہوتا دھرتی نہ ہوتی، نور نہ ہوتا آکاش نہ ہوتا، نور نہ ہوتا. تو رسول کو پیدا ہونا تھا، اس سے پہلے زمین بنائی ہے. کیا سواگت ہے. اے رسول، آپ پیدا بعد میں ہوں گے، پہلے آپ کے لیے فرض بنا دیا جائے، آسمان کا سامیانہ لگایا جائے، ستاروں کے چراغ جلائے جائے، چاند سورج کے بلب لگائے جائے، خوب چمکے، آبشاروں سے نغمے جاری ہوں، سمندر سے لہریں مارے، دریا میں تلاوت ہو، پہاڑوں میں بلندی ہو، ندیوں میں گہرائی ہو. اے رسول، یہ سب تمہارے ہی ہے. تمہاری میلاد، میرا ادیش تمہیں پیدا کرنا تھا. تمہارا میلاد میرا ٹارگٹ تھا. اس لیے میں نے تمہارے میلاد کے لیے زمین بنایا، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند. تو یہ زمین میلادی ہے. توجہ، آسمان میلادی ہے، چاند سورج میلادی ہے. اب جن لوگوں کو میلاد سے الجھن ہوتی ہے وہ میلادی دھرتی چھوڑ دیں، میلادی سورج سے روشنی نہ لیں، میلادی ہوا میں سانس نہ لیں. سانس لیتے ہو مصطفیٰ کے صدقے کا اور نام لیتے ہو نجد کا. آپ اور آگے بڑھ کر کے سوچیے. تو یہ ساری کائنات، تقریر روکیے مت. آپ اس لیے نہیں آئے ہیں کہ تقریر میں ڈسٹرب کریں، نہ قدم نہیں چومیں گے. آنکھوں میں اگر دم نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے کیا کر لو گے؟ درشن آنکھوں سے کرتے ہیں، انگلیوں سے نہیں کرتے. یہ ہاتھ روٹی کمانے کے لیے ہے، پیار کرنے کے لیے نہیں. پیار کرنے کے لیے دل بنایا گیا اور دل کا راستہ آنکھ ہے. درشن ہاتھوں سے نہیں کرتے، نینوں سے کرتے. آپ کو ابلیس نے بہکا دیا، نینوں سے کام مت لو ورنہ دل میں مال چلا جائے گا. خالی ہاتھ لگاتے رہو، ہونٹ لگاتے رہو، ہاتھ لگاتے رہو، ہونٹ لگاتے رہو. نہ ہاتھ لگانے سے محبت بڑھتی ہے، نہ ہونٹ لگانے. لیکن اگر نینوں کے رستے سے دل میں بس جائے محبوب تو نکلتے ہی نہیں. میری پلکوں پہ پاؤں رکھ کر کے میرا محبوب دل میں آیا ہے. ہتھیلی پہ پیر رکھ کے نہیں آتا، پلکوں پہ پاؤں رکھتا ہے. صحابی ہاتھ لگانے سے نہیں بنتے، نینوں کے درشن سے بنتے. اپنے نینوں کی قیمت سمجھو. یہ دو دروازے ہیں دل میں جانے کے، ان کا بھاؤ سمجھو، ان کا ریٹ گراؤ مت. ہاتھ کا ریٹ بڑھا دیا، آنکھوں کا ریٹ گرا دیا، کتنا وقت، کتنے گھاٹے کا سودا کھیل رہے ہو. تو یہ ساری دنیا نبی کے لیے. اب اسی پر آگے یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے
اس کے رہنے تک رہتا ہے. توجہ، جو جس کے لیے ہے وہ جب تک رہے گا وہ یہ بھی رہے گا. جیسے تم میرے لیے ہو، میرے لیے آئے ہو نا. کس کے لیے آئے ہو؟ میرے لیے آئے ہو. مولانا حسن عسکری کے لیے آئے ہو، شورائے کرام کے لیے آئے ہو. جب تک یہ رہیں گے تم بھی رہو گے. اور جب یہ چلے جائیں گے تو مجمع ختم، سبھا سمپلائے، سماپت، نظام درہم برہم، الٹا پلٹا. کیونکہ جو جس کے لیے ہے اسی کے رہنے تک رہے گا. اور جو صرف میرے لیے ہے اگر میں ہٹ گیا تو وہ بھی چلے جائیں گے. اور جو مولانا سید حسن عسکری جانشین ولی عہد آثار محدث اعظم کے لیے ہے وہ ان کے رہنے تک رہیں گے. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، یہ ودھی کا ودھان ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ جب تک ہے وہ بھی رہے گا. حمایت میرے لیے ہے، میں جب تک اس کی ہمت نہیں کی ہٹ جائے. یہ کرسی کا مالک بھی سے ہٹا نہیں سکتا. اس وقت کرسی میرے لیے ہے تو جو میرے لیے ہے میرے رہنے تک رہے گی نا. تو جو رسول کے لیے ہے آگے بڑھو. اگر یہ مائک ہٹ گیا، کرسی ہٹ گئی، مجمع چلا گیا تو کیا مطلب؟ ہاشمی نہیں ہے. مجمع ختم، سبھا ختم، جلسہ ختم، ثبوت ہاشمی نہیں ہے. جلسہ ہے، مجمع ہے، مائک ہے، روشنی ہے، ہاشمی ہے. تو جب یہ سارا مجمع ہاشمی کے لیے ہے تو جب تک ہاشمی ہے مجمع رہے گا. اور جب ہاشمی چلا جائے گا تو سارا مجمع، ساری سبھا ختم. تو جب یہ ساری دنیا نبی کے لیے ہے تو جب تک نبی ہے دنیا رہے گی. جب تک نبی ہے آسمان رہے گا. جب تک نبی ہے دھرتی رہے گی. جب تک نبی ہے آکاش رہے گا. جب تک نبی ہے دریا رہے گا. جب تک نبی ہے سمندر رہے گا. جب تک نبی ہے پہاڑ رہے گا. جب تک نبی ہے بنگال رہے گا. جب تک نبی ہے ہندوستان رہے گا. جب تک نبی ہے زمین رہے گی، آسمان رہے گا. اور جب نبی نہیں رہیں گے تو زمین کا فرش لپیٹ دیا جائے گا، آسمان کا چاندیانہ گرا دیا جائے گا، ستاروں کے چراغ بجھا دیا جائے گا. پرلے آ جائے گی، قیامت. تو نبی کے رہنے کا نام وجود ہے، نہ رہنے کا نام قیامت. یہی سے صوفی نے نقطہ پکڑ لیا کہ جس دل میں نبی ہے اس دل میں نور وجود ہے، اور جس دل میں نبی نہیں ہے اس دل میں قیامت مچی ہوئی ہے. ہماری ماں بہنیں بہت دور پروجیکٹر کی مدد سے کچھ عورتیں دیکھ پا رہی ہیں، کچھ ہماری ماں بہن اور دور ہیں کیونکہ جگہ کو اپنی تنگی کا احساس اس کانفرنس نے کرا دیا، تو ماں بہن ہمیں دیکھ بھی نہیں پا رہی ہے. سن تو رہی ہے، دیکھ نہیں رہی ہے. تو اس نے ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا، بہن کون بول رہا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ میں تمہیں خبر ہے کون بول رہا ہے؟ تو دوسری بولی، حضرت ہاشمی میاں بول رہے ہیں. کہیں دکھائی تو نہیں پڑ رہے ہیں، تو کیسے معلوم ہاشمی میاں بول رہے ہیں؟ قسم خدا کی ہاشمی میاں بول رہے ہیں. ارے بغیر دیکھے تو نے قسم کھا لیا کہ ہاشمی میاں بول رہے ہیں. کہیں تو بیوقوف، مورخ، نادان. ارے تجھے نہیں معلوم پوسٹر نکلا تھا
پرچار ہوا تھا، سواگت کا جلوس نکلا تھا، ہاشمی بھی آنے والے بڑا پرچار ہے، آنے والے آ گئے واہ آ گئے۔ یہی تو نبیوں نے کیا کیا، نور آنے والا ہے، نور آنے والا ہے۔ خلیل اللہ نے کہا آنے والا ہے، روح اللہ نے کہا آنے والا ہے، 12 ربیع الاول نے کہا آ گیا، 12 ربیع الاول نے کہا آ گیا۔ تو سن، اگر ہاشمی نہ ہوتے تو یہ مائک بند، لاٹھی چلتی، جھوٹا اعلان کرتے ہو، بدنام کرتے ہو۔ یہ جو سجاوٹ ہے نا، یہ جو جن سبھا ہے، یہ جو مانو سیلاب ہے، یہ ہاشمی کے لیے ہے، مائک ہاشمی کے لیے، کرسی ہاشمی کے لیے، سجاوٹ ہاشمی کے لیے، ڈیکوریشن ہاشمی کے لیے، پبلک آئی ہاشمی کے لیے۔ تو جب ڈیکوریشن موجود ہے تو ہاشمی ہے، مائک موجود ہے تو ہاشمی ہے، کرسی موجود ہے تو ہاشمی ہے، سبھا موجود ہے تو ہاشمی ہے۔ اب ہاشمی میاں دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، میں سبھا دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی، لاؤڈ اسپیکر سن کے ہاشمی کو مانوں گی، میں مجمع دیکھ کے ہاشمی کو مانوں گی۔ ایسے ہی ہے نادانوں، گستاخوں اور نزدیت کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، ہمیں نبی دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے، ہم زمین دیکھ کے نبی کو مانیں گے، آسمان دیکھ کے نبی کو مانیں گے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، کائنات ہے تو مصطفیٰ ہے۔ ہاشمی نہ ہوتا تو جلسہ نہ ہوتا، جلسہ ہے تو ہاشمی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی ہیں، اسی لیے کلمہ میں ہم تھے نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہم محمد اللہ کے رسول تھے نہیں کہتے، رسول ہیں، اسی لیے ہیں کہ اب بھی ہیں، اور جو ان کے لیے تھا وہ بھی ہے، زمین ان کے لیے، آسمان ان کے لیے ہے۔ اب بات بہت صاف ہو گئی، اپنی صحت سے لڑتے ہوئے مہنگے بھی پٹکا ہے اپنے نفس کو، دعا کرو ایسے ہی پٹکتا رہوں اس کو۔ اول تو سمجھ میں آ گیا میاں، پر آخر کیسا؟ واہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر میں۔ ابے جو فرسٹ ہوگا وہ لاسٹ کیسے ہوگا؟ اگر نبی کریم اول ہے تو آخر کیسے؟ اور آخر ہونا قرآن سے ثابت ہے تو اول کیسے؟ ابھی یہ قرآن حدیث سے تو آپ نے بتا دیا، لیکن یہ وگیان کے برد ہے، کیونکہ جے کسان جے جوان کے بعد جے وگیان کا بھی لارا 2-4 سال چلا، پھر اس کی سانس اکھڑ گئی، وگیان کے خلاف ہے۔ کون سے وگیان کے خلاف؟ وگیان تو بہت ہے، جیو وگیان ہے، ونسپتی وگیان ہے، رسائنک وگیان ہے، بھوتک وگیان ہے، کون سی؟ ابے پیڑ کا تعلق تو نہ رسائنک وگیان سے، نہ بھوتک وگیان سے، اور نہ جنتو وگیان سے، ونسپتی وگیان سے ہے۔ ابے ونسپتی وگیان کے انوکول ہے، جو فرسٹ ہو گئی لاسٹ۔ پھر آ جاؤ اسی لنگڑے آم کی طرف۔ لگڑا ہے تو کیا ہوا؟ تگڑا ہے۔
اسی بات کا تو جھگڑا ہے۔ اب جب وہ اسلام پور کے اس آدمی نے 15 سال کے بعد آم دیکھا، دھویا، منہ کھولا، چیپی نکالی، دبا کے گھلایا، منہ میں ڈالا، دبایا، چوسا، جب پورا رس ختم ہو گیا تو گٹھلی بار 15 سال پہلے میں نے تجھ کو زمین میں ڈالا تھا، آخر میں بھی تو ہی۔ اول گٹھلی آخر گٹھلی، یہی تو بنسپتی وگیان ہے۔ تو جب زمین میں ہے تو باطن ہے، پھل سے نکل پڑے تو ظاہر ہے۔ جب تک یہ نور نبیوں میں ولیوں میں رہا، باطن تھا، 12 ربیع الاول کو ظاہر ہو گیا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ نور اول ہے وجود میں، آخر ہے ظہور میں۔ اول ہے وجود میں، آخر ہے ظہور میں، باطن ہے بطون میں، ظاہر ہے میلاد میں۔ یہ میلاد نے ظاہر کر دیا، اور ظاہر سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، اسی لیے ڈنڈا لے کے میلاد کے پیچھے پڑ گیا۔ نہ میلاد ہوتی، نہ ظاہر ہوتا، نہ ظاہر ہوتا، نہ اسلام پھیلتا۔ تو تم کچھ بھی بکواس کرتے رہو، لیکن جب تک غوث اعظم کی حمایت کا پنجہ، غریب نواز کی حمایت کا ہاتھ، مخدوم سمنانی کا چادر کا سایہ محدث اعظم کے گھرانے پر رہے گا، وہ قیامت تک تم سے پنگا لیتا رہے گا۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں غار ہے۔ ابے جب مریدوں کا یہ حال ہے، جب غوث کے مرید سے تم مقابلہ نہ کر سکے تو غوث کی مراد سے کیا مقابلہ کرنا۔ اور ہمیں غریب سمجھ کر کے ستانا مت۔ ہم بنگال میں ہیں، غریبی میں ہیں، مگر مست ہیں۔ ہمیں جماعت کا امیر نہیں بننا ہے۔ یہ قصبے کا امیر ہے، اسلام پور کا امیر، دیورانپور کے امیر، بیربھوم کا امیر ہے، بنگال کا امیر۔ ہمیں امیر نہ، ہمیں غریب رہنے دو۔ ابے بھارت کی دھرتی پر اگر خطرہ کسی کو ہے تو امیروں کو ہے، وزیروں کو ہے۔ کتنے منتری جیل میں چلے گئے، نقلی سادھوؤں کو بھی خطرہ انڈیا میں، نقلی باپ بیٹا دونوں جیل میں۔ یہ بھی ایک اتہاس ہے۔ لیکن نیپال میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں، یوگوسلواکیہ میں، بلغاریہ میں، ٹرکی میں، فرانس میں ہو سکتا ہے کہ غریبوں کو خطرہ ہو۔ ساؤتھ امریکہ میں، کینیا میں، ملاوی میں، زمبابوے میں، موزمبیق میں ہو سکتا ہے خطرہ ہو۔ بھارت میں غریبوں کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ ہے تو امیروں کو ہے۔ کارن بتاؤں؟ امیروں کو خطرہ ہے، غریبوں کو نہیں۔ دل سے لے لینا، آخری دے رہا ہوں، سلوگن ہے، دل سے بول رہا ہوں، زور سے بول رہا ہوں، ایسے ہی تم بھی لینا کہ بھارت کے امیروں خطرے میں تم ہو، یہاں غریب خطرے میں نہیں ہے، کیونکہ امیروں کو بچانے کے لیے بھارت میں کوئی امیر نواز نہیں ہے، غریبوں کو بچانے کے لیے غریب نواز ہے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات، لفظوں کی روانی پور، حافظ محمد نصیب عالم اسلام پور.